عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں مشال ہوں، میرا تعلق بی ایس انگلش کے 5th سیمسٹر سے ہے اور میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی ایگزیکٹو ممبر ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کا اس ایونٹ احساس خودی میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر تشریف لائے۔ آج کے ایونٹ کا آغاز میں آپ علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گی۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اب میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی بی ایس انگلش 5th سیمسٹر سے عثمان شاہ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، قدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار، العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الذی خالق البارع المصور له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ قابل احترام اساتذہ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ میں مریم عامر بی ایس سی ایس فرسٹ سیمسٹر کی طالبہ ہوں اور کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے طور پر آج آپ سے مخاطب ہوں۔ تقریب اقبال ہو اور علامہ اقبال کا کلام نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ میں اس خلا کو پور کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں بی ایس انگلش فرسٹ سیمسٹر کی طالبہ کمل صادق کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے آشنا کریں۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ ہمارے قومی ترانے کے تقدم میں کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم، میرا نام مشیدہ اقبال ہے، میں بی ایس انگلش 5th سیمسٹر کی طالبہ ہوں۔ اب میں ویلکم نوٹ کے لیے دعوت دینا چاہوں گی عبدالولی کو، جن کا تعلق بی بی اے 7th سیمسٹر سے ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے معزز مہمانان گرامی، میرے معزز اساتذہ کرام، ایچ او ڈیز اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ 9 نومبر کا دن ہر سال یوم اقبال کے طور پر ملی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اقبال نے اسلامی دستور کو اپنی شاعری کے قالب میں ڈال کر مسلمانوں کو نئے جذبے کے ساتھ اوج کمال بخشا۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان تھے، جنہوں نے خطبہ الہ آباد میں الگ مسلم ریاست کا خاکہ پیش کیا تھا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر قائدین اسلامیان ہند کے شانہ بشانہ اپنے فکر و نظر اور فلسفہ کے ذریعے متحرک کردار ادا کیا، جو بعد میں تعمیر پاکستان میں معاون ثابت ہوا۔ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزاں کو میں، سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزاں کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فرداں کو میں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری میں جہاں ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر
اعلیٰ اقدار کے حامل دستور حیات کی معراج تک پہنچاتی ہے، وہیں پر تسخیر کائنات اور اعلیٰ تہذیب و تمدن کی رفتوں تک ستاروں پر کمان ڈالنے کا درس دیتی ہے۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی طرف سے خوش آمدید۔ ہم طلبہ آج اقبال کی شاعری اور فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کا عہد۔ علامہ اقبال کی شاعری کو مشعل راہ بنا کر ہم طلبہ آج کے بچے کل کے معمار، تعلیمی منازل طے کرنے کے بعد تفویض کردہ عہدوں پر براجماں ہو کر پاکستان کو ناقابل تسخیر قلعہ بناتے ہوئے اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے جو حقیقی مدینہ ریاست مدینہ کے خد و خال کی ترجمانی اور آئینہ دار ہوگی۔ سر تقلید کو مغز تفکر سے جلا دے کر، سر تقلید کو مغز تفکر سے جلا دے کر چراغ مردہ کو مہر درخشاں کر کے چھوڑوں گا۔ نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو اتنا عزت بخشا ہے، آپ کو سر کا خطاب دیا ہے، بٹ اسٹل یو آر ڈرائیونگ دا پیپل اگینسٹ us اینڈ asking them for freedom. You give the concept of subcontinent separation through your two-nation theory. Because of this, Muslims want freedom not only from Hindus but also from the British government. You must revise your thinking. اثر کرے نہ سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اقبال صاحب، ارے جانے دیجیے نا ان انگریزوں کو، ان کے جانے کے بعد آپ اور ہم مسلمان اور ہندو مل کر اس برے صلیب پر حکومت کیا کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا مذہب بالکل جدا ہے، تو کیسے ہم ساتھ رہ سکتے ہیں؟ مقابلہ تو ہر زمانے کا کرتا ہوں، اگرچہ نہ میں سپاہی ہوں نہ میرے جنود۔ جناح صاحب، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک ایسا خواب جو ہمیں الگ وطن دلا سکتا ہے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے۔ کیا وہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ ضرور پورا ہوگا، میں پورا کروں گا آپ کا یہ خواب، ہم سب مل کے یہ خواب پورا کریں گے۔ مجھے اپنے نوجوانوں پر پورا بھروسہ ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ مائک میں دے رہی ہوں، اپنا نام بتائیے گا اور جو رول آپ پرفارم کر رہے تھے وہ بتاتے جائیں اور نیکسٹ بتاتے جائیں۔ اسٹیپ فارورڈ آئیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام سید فیضان ہے، میرا تعلق بی ایس سی سول انجینئرنگ 5th سیمسٹر سے ہے، اور میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کا رول پلے کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اسد ارشد ہے، میں بی ایس انگلش 3rd سیمسٹر سے ہوں، اور میں نے جب یہاں کے نمستے کیا، میں ایک ہندو کریکٹر کا رول کر رہا تھا جو علامہ اقبال کو بیسکلی ڈائیورٹ کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یونائٹیڈ ہو جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے، میں بی ایس انگلش 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے گریجویشن قرآن پاک کیا۔ السلام علیکم، میرا نام حمائل جمشید ہے اور میں نے برٹش آفیسر کا رول پلے کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نیم رملہ نجف ہے اور میں نے برٹش گورنمنٹ آفیسر کا رول پلے آپ سب کے ساتھ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ رافع ہے، میں بی ایس سی ایس 1st سیمسٹر سے ہوں اور میں نے قائد اعظم کا رول پلے کیا۔
رافع اس اسکرپٹ کے رائٹر بھی ہیں, اور جب بائی لنگول کرنا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے ان کے گروپ میں بحث پڑھی کہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ سارا پروگرام آپ نے اردو میں کرنا ہے, تو جو برٹن ایکسنٹ کے لیے ان کو تھوڑا سا انگلش کی پرمیشن چاہیے تھی, بٹ جو میں نے پہلے نہیں دی, پھر میں نے ان کو کہا اس کو بائی لنگول کر کے دیکھیں اگر ہو سکتا ہے. تو ایک ہی رات میں انہوں نے اس کو دوبارہ ڈائیلاگس کو چینج کر کے پرفارم کیا. تو ویری تھینک فل ٹیم کہ آپ نے بنا میرے ریہرسل دیکھ کے اتنا اچھا کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بھی اچھا کریں گے. تھینک یو سو مچ. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. السلام علیکم, میرا نام راو ابو بکر ہے اور میں بی ایس سی سول انجینئرنگ 5th سیمسٹر کا طالب علم ہوں. اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد نصر اللہ کو, جو بی ایس انگلش 5th سیمسٹر کے طالب علم ہیں, وہ یہاں آئیں اور اپنی آواز میں پرجوش آواز میں تقریر کریں. آج مجھے جس عنوان پر لب کو شہی کرنے کا موقع ملا وہ ہے اقبال کا فلسفہ خودی. جناب علی سوال یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی عشق ہے, خودی عشق ہے, خودی خود مختاری ہے, خودی ذوق تخلیق ہے, خودی سوز حیات ہے, خودی دوسروں کے سہارے کو تلاش کرنے کی بجائے اپنے آپ میں دنیا پیدا کرنے کا نام ہے. خودی نام ہے لا الہ الا اللہ کا, خودی نام ہے جد و جہد کا, خودی نام ہے زمان و مکان کا, خودی نام ہے رب کی پہچان کا. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے, نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. جناب علی اقبال کا یہ فلسفہ خودی انسان کی صلاحیتوں کا اصل پہچان ہے, جو جوہر با کمال ہے, جو لازوال ہے. اسی لیے علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. جناب علی آج کی نوجوان نسل اپنی صلاحیتوں سے نا آشنا, اپنی صلاحیتوں کو فروخت کر رہی ہے اغیار کے ہاتھوں میں, اور اپنے صلاحیتوں کو اغیار کے ہاتھوں میں فروخت کر کے باعث فخر محسوس کرتی ہے. جناب علی تجارت ہو یا زراعت, سیاست ہو یا تعلیم, ہم اغیار کی نقل کر کے باعث فخر محسوس کرتے ہیں. تو اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. جناب علی آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی اپنا نام پیدا کیا. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی اور اپنا نام پیدا کیا. دیکھتے ہیں عبدالستار ایدھی کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی اپنا نام پیدا کیا. دیکھتے ہیں راشد منہاس کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی اور اپنا نام پیدا کیا. دیکھتے ہیں منیبہ مزاری کی جانب جنہوں نے خودی نہ بیچی اور اپنا نام پیدا کیا. جناب علی آج اس امر کی ضرورت ہے کہ خودی پر غور و فکر کیا جائے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, اور اپنے مقاصد کو کامیابی کی منازل پر لے جا سکیں خودی کو عمل کر پر. کاش ہم خودی پر عمل کر سکیں. جزاک شکریہ. خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں, خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں, مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. السلام علیکم, میرا نام ریان غزنوی ہے, میرا تعلق BBA 1st سیمسٹر سے ہے, اور میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کا ممبر ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی بخیریت سے ہوں گے. اب میں اسٹیج پر شکوہ اور جواب شکوہ کے لیے محمد حسنین اور جاوید اقبال کو دعوت دیتا ہوں. شکریہ. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں.
نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق سا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روئے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے تھے کہیں ہے مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ درد لیلا بھی وہی کیس کا پہلو بھی وہی، بخت کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جزاک اللہ۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ السلام علیکم، میرا نام واسف حقوانی ہے اور میرا ڈپارٹمنٹ بزنس ڈپارٹمنٹ اور میں فرسٹ سیمسٹر سے ہوں۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں محمد مزمل کو، جن کا تعلق بی بی اے تھرڈ سیمسٹر سے ہے اور وہ سی بی ایس کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے ممبر ہیں۔ السلام علیکم۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں، سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ اقبال اس شعر میں اس کی تشریح ایسے کچھ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم غلامی کی فراق کو کاٹ رہی ہے، یا اگر کوئی بھی قوم غلامی کی فراق کو کاٹ رہی ہے یا غلامی میں گھری ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلامی میں جینا سیکھ گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلامی میں جینا سیکھ گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ خود کو مستحکم کر رہی ہو یا اندر ہی اندر وہ آزادی کی جد و جہد کر رہی ہو۔ شکریہ۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ میرے پیارے بھائی بہنوں اور جناب چیف گیسٹ صاحب، السلام علیکم۔ میرا نام ہے شیخ رافع اور میں بی ایس سی ایس فرسٹ سیمسٹر کا طالب علم ہوں۔ اب میں اسٹیج پر اسد ارشد کو دعوت دیتا ہوں جو کہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں اقبال کا شعر اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال صاحب کا دن ہو اور علامہ اقبال صاحب پر ایک شعر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی شعر نے میری زندگی بدل دی، اسی شعر نے ہی مجھے زندگی جینے کا مقصد دیا کہ زندگی کا ہر لمحہ خدا کی رضا ہونا چاہیے، خدا کا حکم اول ہونا چاہیے۔ انسان جب اپنی زندگی خدا کے حکم پر گزارتا ہے تو ایک وقت انسان پر ایسا ہی آتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو خدا کی رضا ہو جاتا ہے اور خدا اس کی ہر خواہش پر حکم اول کہہ کر اس کی خواہشوں کو اپنا حکم اول بناتا ہے۔ بہت شکریہ۔
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हीरा शफाकत है। मेरा ताल्लुक़ BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर वुमेन ब्लॉक से है। अब मैं दावत देना चाहूँगी करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की मेंबर साइमा नज़र को, जिनका ताल्लुक़ BS इंग्लिश 1st सेमेस्टर वुमेन ब्लॉक से है, कि वो स्टेज पे आएँ और इलामा इकबाल की नज़म खिताब बाजवानान इस्लाम पेश करें। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दो था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईने जहादारी, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पर दम है अगर तो तू नहीं खतरे उफ्ताद। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मारूख है। मैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की मेंबर और BS इंग्लिश 1st सेमेस्टर की तालिब इल्म हूँ। मैं अब दावत देना चाहूँगी करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की मेंबर कमल आफ्ताब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम आप सबके सामने पेश करें। शुक्रिया। ला फिर एक बार वही, 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 बादाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी, मेरी मीना गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, हो मेरी मीना गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है ये भी हरामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी, ला फिर एक बार वही, बादाओ जामे साकी, इश्क की तेगे जिगर दारू उड़ा ली किसने, हो
इश्क की तेग जिगर दार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नियामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी, ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी। सीना रोशन हो तो है सोज़ो सुखन ने हया, सीना रोशन हो तो है सोज़ो सुखन ने हया, हो न रोशन तो सुखन, हो न रोशन तो सुखन, मृग दावा में साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। एक और शेर सामईन की नज़र करना चाहूँगा। सबक फिर से पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हसनैन शाह है, मेरा ताल्लुक़ लॉ डिपार्टमेंट से है और मैं करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का बाकायदा मेंबर हूँ। अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा हमारे हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट मोहतरम जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ बलोच साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ISP की इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पे इस वक्त हमारे साथ जनाब साकिब नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ बच्चों मेरी बात है, बस सिर्फ 3 से ज़्यादा मिनट मैं नहीं लूँगा, अपनी प्यारी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए बेटा छोड़ दें। मैं आप सब बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आया, मैंने 26 को यहाँ ज्वाइन किया है। और एक बात ये कि यहाँ जितना पढ़ाई पर ज़ोर दिया जा रहा है उतना ही करैक्टर बिल्डिंग पर ज़ोर दिया जा रहा है। मैंने जितनी मीटिंग्स ली हैं बहुत अच्छा लगा, इसके लिए क्रेडिट जाता है जनाब रेक्टर साहब को, आसिम नज़ीर अहमद साहब को, जनाब साकिब नज़ीर अहमद साहब को और उनकी इंतज़ामिया जितनी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सब मिलजुल के HOD सारे लोग, सर ये क्रेडिट वाकई आपको जाता है और मैं मुबारक देता हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं इनकी छतरी के नीचे काम कर रहा हूँ, मैं बाहर भी रहा हूँ और जब अभी एक बच्ची आई थी और उसने वो कलाम इकबाल सुनाया तो साकिब साहब और मैं बराबर महजूज़ हो रहे थे, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। देखिए शोबा उर्दू आपका शोबा है, बच्चे सारे सुन लें। करैक्टर बिल्डिंग की यहाँ जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं इंचार्ज वो साइमा अली मैम और जनाब सिक्योरिटी ऑफिसर मनीर साहब भी मौजूद हैं। शोबा उर्दू आपके लिए है और हर वक्त मेरे पास 3 बच्चे एक दिन आए थे तो मैंने उनसे बात भी की, उन्हें समझाया। वो 3 बच्चे सत यहाँ मुझे पहचानते होंगे, मैं उन्हें नहीं पहचानता, वो आए थे मेरे पास कुछ देर रहे। तो आपको जब भी कोई चीज़ लिखना हो मुझे आप हुक्म करें बेटा, मैं उसी वक्त आपके साथ बैठ जाऊंगा, लिखवाएंगे, कुछ चीज़ समझ ना हो हम आपके साथ हैं। मैं जद्दा में था सर, तो वहाँ एक दफ़ा हमने जद्दा कॉलेज में एक मुकाबला कराया जिसमें तमाम जो वहाँ इस वक्त सिस्टम काम कर रहे थे वहाँ सबको बुलाया, उसमें इंडियंस भी थे सर, उसमें टर्किश भी थे, तमाम ममालिक के बच्चे आए और इकबाल ही हमारा मौजू था, खुद ही हमारा मौजू था। तो हमारे बच्चे ने विन किया, बड़ा टफ मुकाबला था सर। और जो हमने जजेस रखे थे, आप सब बच्चे सुने कान खोल कर, वो हमने सारे इंडिया से लिए थे, यानी हमारे जजेस नहीं थे सारे। उर्दू ज़ाहिर है लखनऊ है या दिल्ली है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा बेटे, ये सिर्फ दबिस्तान नहीं है, उर्दू के मराकज़ हैं। तो हमने जजेस सारे वहाँ से लिए थे। जब उन्होंने फ़ैसला दिया
تو ہمارے بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان بچوں کا تلفظ ہمارے بچوں سے بھی بہتر ہے. اور ان کے ساتھ کون مددگار تھا؟ شعبہ اردو ساتھ تھا. آپ بچے بہت محنت کرتے ہیں, آپ بچے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. مجھے آپ کا جذبہ بہت اچھا لگا. خود ہی آپ نے ٹاپک رکھا تھا, میں اس پہ 2 باتیں بس آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے بابا کہ خود ہی کے 3 مدارج ہیں, وہ ضروری ہے: اطاعت, ضبط نفس اور نیابت الہی. آپ اطاعت کریں, نفس کی ہر بات مت مانیں, پھر آپ کو اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہے بیٹے؟ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا, کلیات اقبال ہے, اقبال کی فارسی شاعری ہے, اردو شاعری ہے, طویل نظمیں ہیں, چھوٹی نظمیں ہیں, اس کا نتیجہ ہے بیٹے انسان کامل. انسان کامل, مرد مومن, جس کے بارے میں اقبال کا ایک مصرع کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ذہن میں لائیے جب انہوں نے درہ خیبر اکھاڑا تھا, اقبال نے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ شعر کہا ہے. پوری نظم مجھے آتی ہے بیٹے, وقت اتنا نہیں ہے. میں آپ سے سادہ سی باتیں سادہ سے انداز میں کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ نتیجہ ہے مرد مومن اس کا حاصل ہے. اور اب جو آپ سب یہاں آئے ہیں, تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ میں سے بہت ساری بچیاں فاطمہ بنت عبداللہ ہیں, آپ میں سے بہت سارے بچے طارق بن زیاد بن سکتے ہیں. چند مسلمان تھے بیٹا, چند مسلمان تھے. دیکھیں چند مسلمان تھے. آپ نے 2 لیڈرز کا نام لیا بیٹا, قائد اعظم کا, علامہ اقبال کا. یہ علامہ محمد اقبال تھے جنہوں نے خط لکھا تھا, اور یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا. بچے نے بہت اچھا یہاں شعر پڑھا, میں اسی وقت سے بڑا متاثر ہوا. یہ اقبال نے اپنے بیٹے کو خط لکھا, جاوید اقبال کو, جس نے زندہ رود لکھی, اور انہوں نے فرمائش کی تھی جاوید اقبال نے کہ میرے لیے وہاں سے جب واپس آئیں تو گرام فون لائیے گا. اقبال نے تب یہ لکھا, اور اس میں یہ نظم ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہی کریکٹر بلڈنگ ہے, یہی ہمارا سبق ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں اسی پہ کام ہو رہا ہے اور اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. آپ بچے دیکھتے ہیں یہاں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یہاں کا ماحول مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں بچوں سے یہ مکالمہ بھی کرنا چاہتا تھا, کیوں کہ شخصیت جب پنپتی ہے, کچھ بنتی ہے, تو آگے جا کے کچھ ڈیلیور کرتی ہے. اور یہ ایسے فنکشن, ایسی باتیں, ایسی چیزیں بیٹے آپ کے لیے ہوتی ہیں. آپ سب بچے اور آپ کو پڑھانے والے, آپ کو تربیت دینے والے, آج جن بچوں نے یہاں پرفارم کیا ان کو بھی میرا سلوٹ ہے, اور جن بچوں نے نہیں کیا ان کو بھی میرا سلوٹ ہے. اور دوسرا جنہوں نے کام یہ سارا کروایا, میڈم کہہ رہی تھیں کہ یہ میں نے ان کو اجازت دے دی, ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی بچے آپ بھیجیں بیٹے, میں اس آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور ادھر بھی بیٹھا ہوتا ہوں یہاں ہفتہ اور اتوار کو, تو میرا آفس آپ بچوں کا آفس ہے. جب بھی آپ آئیں گے, تقریر نہیں ہے, کوئی بات ہے, آپ کو کہیں سے کوئی موضوع ملتا ہے آپ آئیے, میں آپ کو لکھوا دوں گا, کتابیں بھی فراہم کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے بیٹا, اور آپ جب بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں دوبارہ آج کے جو فنکشن کرانے والے ہیں, ظاہر کریکٹر جو ہے بلڈنگ سوسائٹی ہے, ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس یونیورسٹی کی ISP کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ شرف بخشا. اللہ ہمارا حامی و ناصر. سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, دل جھکانے پڑتے ہیں عبادت کے لیے. السلام علیکم, میرا نام آمنہ اطہر ہے, میرا تعلق BS انگلش فرسٹ سیمسٹر وومن بلاک سے ہے, اور میں یہاں پر CBS کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی ممبر بھی ہوں. اب میں اینڈنگ نوٹ کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف ISP مسٹر ثاقب نذیر کو دعوت دینا چاہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یو اسپوک ریئلی ویل. ساری باتیں آپ کے دل کی باتیں تھیں, اسٹوڈنٹس کی اصلاح کے لیے, بہتری کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے جو آپ نے ایکسپریس کیا, بہت ہی عمدہ, بہت ہی شاندار. Sitting on the other side, I was so satisfied and happy seeing the faces, fresh faces of ISP who recently have got admission in ISP. پچھلے سال یہاں آپ کے سینئر تھے, فیلوز تھے, بہت سارے ان میں سے پاس آؤٹ ہو کے مختلف جگہوں پہ اپنی جابس کر رہے ہوں گے. دیکھیں, یہ جو سٹیجز ہیں, ہم بار بار اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ یونیورسٹیاں, اسکول, کالجز جو ہیں, خاص طور پہ ISP جو ہے, ہمارا اس میں بھرپور فوکس ہے کہ ہم آپ کو سٹیجز دیں, موقع دیں, اپرچونیٹیز دیں, تاکہ آپ سیکھ سکیں, بات کرنا سیکھ سکیں, لوگوں کے سامنے اپنے بات, اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکیں. یاد رکھیے کہ آج کے دور میں, پچھلے 20 سال پہلے کی صورتحال آپ نہیں جانتے. اس وقت شاید ہو سکتا تھا کہ صرف اچھے نمبر آپ کے اگر ہیں, B+ بھی ہے, تو اس سے بات بن جاتی ہوگی جاب کے حصول کے لیے. لیکن آج کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. یقین مانیے, میرے پاس سینکڑوں, ہزاروں CVs ہمارے HR ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں, اور جابز ہوتی ہیں ویری فیو which can be counted on your fingertips. تو اس میں زندگی میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا سیکھیے. ٹرائی ٹو بی دا ون ہو از ون آف ہز کائنڈ. میں بڑا ایک بار بار یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آئی ہیو آلویز بین اے شائی پرسنالٹی فار دا ہول آف مائی لائف. آئی ہیو ہیلڈ مائی سیلف بیک when I was studying, but I had the confidence at that time, confidence, but I was not taking up the opportunities to be on the stage, say something, express myself. But many years ago, I had a thought, I made up my mind that I should be saying something over and over, being on the stage. I want to be a پبلک اسپیکر, اے موٹیویٹڈ پرسنالٹی. ماشاء اللہ آپ لوگ سارے اس وقت ISP کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ان اپرچونیٹیز سے, ان ایکٹیویٹیز سے, خاص طور پہ جو CBS میں ہو رہی ہوتی ہیں, میڈم سائمہ, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوتا ہوں. یہ ہر شی از ون آف دا شی از ون آف مائی فیوریٹ مینٹور آئی سپوز. ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں, اور ہر واک آف لائف کے لیے یہ کام کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو وقف کر رہی ہیں, اور اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو بڑی آج خوشی ہوئی جو پرفارمنسز آپ لوگوں نے یہاں پہ کی, چاہے وہ شاعری تھی, اسپیچ تھی, ایکٹس تھے, اور ایک بچی نے بہت اچھا ایکسپریس کیا, ماشاءاللہ بہت اچھی آواز, خوشگلو. ڈاکٹر صاحب اور میں جو ہے وہ سامنے بیٹھے سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز ہے. تو اپنے آپ کو ایکسپلور کیجئے, اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے. بعض دفعہ انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کون کون سی خوبیاں چھپی بیٹھی ہیں. اپنے آپ کو پہچانیے. اور کیسے یہ ممکن ہو پائے گا کہ یہ جو اپرچونیٹیز ہیں, اس طرح کی اپرچونیٹیز ہم بار بار آپ کو دیں گے, ہر ہفتے یہ موقع ملے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے بیٹھے رہیں گے, جو پیچھے بیک بینچرز جیسے ہوتے ہیں کلاسز میں, تو بلیو کیجئے 2 سالہ کورس ہے یا 4 سالہ کورس ہے, یہ وقت ایسے بھاگ جانا ہے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اس وقت پاسڈ آؤٹ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا, جنہوں نے اس اہمیت کو سمجھا کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے. یہ جو ایکسٹرا
کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ان میں سے بے شمار کی شخصیت کو میں نے ٹرانسفارم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب وہ یہاں آئے تھے تو ان کی بھی آف کورس کانپیں ٹانگ رہی تھیں، جیسے کہ آج بہت سارے بچوں کی ٹانگ رہی تھیں. لیکن یہ پارٹ آف گیم ہے. سٹیج کے اس طرف بیٹھنا اور سٹیج کے اس سائڈ پہ آنا، چاہے آپ ایک فقرہ بولنے کے لیے آ رہے ہوں، بہت ایک مشکل امر ہے، لیکن آف کورس ناممکن نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ میری زندگی کا ایک موٹیو رہا ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اچھے مارکس لینا ہی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھیے، جیسے میں نے اپنی بات کے آغاز میں یہ چیز کہی کہ صرف اچھے نمبر ہمیں نہیں چاہیے. اچھے نمبر کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت سازی کے اوپر بھی کام کیجئے، جس کے لیے CBS بنایا گیا ہے. اور میں آخر میں آئی ایم ہوپ فل کہ یہ سٹیج آپ لوگوں کے لیے سجتی ہے اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر آنا ہے. میرے سے آج یہ عہد کیجئے کہ اس 2 سال کے وقت کو یا 4 سال کے وقت کو، جتنی بھی آپ کی ڈگری کا ایک وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کریں گے. بہتر انداز میں یہ یونیورسٹی جو ہے، جب یہ بن رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا، یہ جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، 2016 کی پکچرز میرے ہی فون سے کھینچی ہوئی میرے پاس ہیں، جب یہ چھتیں ڈل رہی تھیں. میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ فیوچر میں انشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں ایونٹس ہوا کریں گے اور بچے آ کے بیٹھا کریں گے، سیکھا کریں گے، لرن کریں گے اور جائیں گے مارکیٹ میں. اور میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوتا ہوں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، اور ISP کا بچہ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ جا کے اس کو جاب مل رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی صف میں ہیں. اور یہ سہولیات جو ہے، شاید آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں یا نہ کریں، یہ پاکستان میں 2-4 بڑے انسٹیٹیوشنز میں سے ہم آ رہے ہیں. آپ اگر لاہور، اسلام آباد کے یونیورسٹیز کے ساتھ ہمیں اگر میچ کر کے دیکھیں تو یہاں سے 4 گنا زیادہ فیسیں لی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ آپ کے لیے، ہم ساؤتھ کے خطے میں اتنا بڑا یونیورسٹی شروعات کرنا ہے، سب کچھ آپ کے لیے اینڈ آف دا ڈے ہے. آگے بڑھتے رہیے. And I always say at the end, sky is the limit for us. All the best. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں.